وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ناظرین، اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ مرکبات جو ہے یہ شروع کریں گے. اس میں ہم دیکھیں گے کہ پہلے جو ہے ہم پڑھیں گے مرکبات میں کوئی بھی لفظ خواہ اسم ہو، فعل ہو یا حرف ہو، جب تنہا جملے سے ہٹ کر استعمال ہو رہا ہو تو عربی گرامر کی اصطلاح میں اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں. یعنی کوئی اسم ہو، حرف ہو، فعل ہو، جب وہ اکیلا ہوگا تو اس کو مفرد کہیں گے. تو مفرد جب مفرد سے ملتا ہے تو مرکب بنتا ہے. یعنی مفرد پلس مفرد مرکب. تو مرکب آپ کو اندازہ ہے کہ جب دو چیزوں کو ملایا جائے تو مرکب یعنی کمپاؤنڈ بنتا ہے. تو مرکب دو طرح کے ہوتے ہیں جی، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب ناقص کیا ہے جی؟ مرکب ناقص کے جو اس کا نام ہے اسی سے واضح ہے کہ یہ مکمل نہیں ہوتا. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جیسے بات پوری نہ ہو مرکب ناقص کہلاتا ہے. مثلا اچھا لڑکا، لڑکے کی کتاب. اس سے دیکھیں کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا آپ کو. یہ کتاب اور کتاب میں، تو یہ کیا ہوا؟ یہ دو آپ کے دو سے زیادہ الفاظ جب ملائے گئے ہم نے تو دیکھیں سے یہ اشارہ ہے اور یہ کتاب اسم ہے اور یہ کتاب میں یہ حرف ہے. اور اس میں دیکھیں آپ کتاب میں، اس سے بھی کوئی مطلب واضح نہیں ہو رہا. تو یہ مرکب ناقص یاد کر لیں کہ مرکب مفرد پلس مفرد کیا ہوتا ہے جی؟ مرکب بنتا ہے. دو مفرد جب ملتے ہیں وہ دو اسم بھی ہو سکتے ہیں، دو یعنی اسم اور فعل بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ حرف بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا ابھی کتاب میں. تو جب وہ اکیلے ہوں گے، میں ہوگا اکیلا یا کتاب ہوگا، تو وہ تو ہوگے آپ کے مفرد. پھر دو مفرد ملے، یہ کتاب یہ بھی ایک مفرد ہے اور کتاب بھی دو ملے تو اس سے ہمارا مرکب بنا، لیکن یہ مرکب ناقص بنا. تو مرکب ناقص وہ ہوا جس سے بات پوری نہ ہو، مرکب ناقص ہے. مرکب تام جیسے اس کے نام سے واضح ہے کہ مرکب تام جو ہے مکمل. دو یا دو سے زائد الفاظ کا ایسا مرکب جس سے بات پوری ہو جائے مرکب تام کہلاتا ہے. مثلا کتاب پکڑ، تو مطلب واضح ہو گیا، یعنی کتاب پکڑو. لڑکا نیک ہے، مطلب واضح ہے آپ کا، یہ جملے مکمل ہیں تو اس کو مرکب تام کہتے ہیں. اور یہ کتاب ہے وغیرہ. مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں. جملہ دو طرح کا ہوتا ہے. مرکب تام کو آپ جملہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. آگے دیکھیں، پہلے ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ کو. عربی زبان میں اسم سے شروع ہونے والے جملہ کو جملہ اسمیہ. تو آسان ہو گیا. عربی زبان میں اسم سے جو جملہ شروع ہوگا اسم سے وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، جبکہ فعل سے شروع ہونے والا جملہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. جو فعل سے شروع ہوگا جیسے دارابا ہے، شاربا ہے، جو ان لفظوں سے شروع ہوگا وہ آپ کا وہ آگے فعل آئیں گے. آپ نے فعل ابھی نہیں پڑھے. تو اسم جو اسم سے شروع ہوگا کسی نام سے تو وہ آپ کا جملہ اسمیہ کہلاتا ہے. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں جن میں سے چار درج ذیل ہیں. چار ہی ہم پڑھیں گے. یہ دیکھ لیں چار کون کون سے ہیں یہ؟ مرکب اشاری، مرکب اضافی اور مرکب جاری. یہ آپ کی چار ہیں. چار مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی. توصیفی سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں توصیف بیان کی جاتی ہے. دو اسم ہوں گے اور ایک اسم دوسرے کی اسم کی توصیف بیان کرے گا تو یہ مرکب توصیفی ہوگا. مرکب اشاری، ایک آپ کا اشارہ ہوگا، دوسرا مشار الیہ ہوگا اور اس کو مرکب اشاری کہتے ہیں. مرکب اضافی میں ایک آپ کا مضاف ہوگا، ایک مضاف الیہ ہوگا، یہ مرکب اضافی بنے گا. مرکب جاری ایک حرف جار ہوگا اور دوسرا مجرور، تو یہ آپ کے مرکب جاری بنیں گے. پہلے ہم آج مرکب توصیفی پڑھتے ہیں. بسم اللہ کرتے ہیں آگے مزید. تو مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب اضافی، مرکب جاری بہت اہم ٹاپک ہے. یہ آپ نے کرنا ہے تاکہ آگے پھر آپ کو مزید سمجھ اس لیے آئے گی کہ یہ آپ کریں گے تو آپ کو آگے جی مرکب توصیفی. مرکب توصیفی میں کیا ہے جی؟ مرکب توصیفی دیکھیں اس کے لیے ہے کم از کم دو اسماء کا ایسا مرکب
جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مثلا نیک لڑکا، سست آدمی، محنتی لڑکی، زرد گائے، کالا پتھر، گونگی عورت اور سب سے بڑی لڑکی۔ کم از کم 2 اسما کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کیا ہے اسے موصوف کہتے ہیں۔ جو اسم صفت بیان کرتا ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ جو اسم صفت بیان کرتا ہے یعنی اس اسم میں سے اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ مثلا مرکب توصیفی نیک لڑکا میں لڑکا موصوف ہے کیونکہ اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، جبکہ نیک جو ہے وہ صفت ہے۔ اردو اور انگریزی میں آپ کو پتہ ہے ہم ترکیب میں صفت پہلے آتی ہے۔ اردو انگریزی میں جیسے گڈ بوائے، گڈ گرل، گڈ بوائز، گڈ گرلز، تو سب کے لیے ایک ہی گڈ آئے گا جی۔ تو اسی طرح بیڈ کی لگا لیں سب کے ساتھ، تو بیڈ کا بھی سب کے ساتھ چاہے وہ مؤنث ہے، مذکر ہے، اور چاہے وہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اس سب میں چاہے واحد ہے تو اس میں سب میں ایک ہی لگے کہ بیڈ، گڈ، یا اولڈ لگا لیں، اولڈ مین، اولڈ بوائے، اولڈ گرل، تو کچھ بھی لگائیں گے تو آپ کو ایک ہی اسم صفت ملے گی سب کے لیے۔ تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ صفت جو ہے انگریزی اور اردو میں پہلے آتی ہے۔ گڈ بوائے، اچھا لڑکا، اچھا پہلے آیا، صفت پہلے آئی، لڑکا آپ کا موصوف ہے وہ بعد میں آیا۔ لیکن عربی میں ترتیب جو ہے اس کے برعکس ہے، یعنی موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں۔ تو جب یہ آپ مرکب توصیفی عربی بنائیں گے تو آپ کراس کے نشان لگا لیں، یعنی جو پہلے ہے اس کو بعد میں لے جائیں اور جو بعد والا ہے اس کو پہلے لے جائیں۔ تو مرکب توصیفی بنائیں گے مرکب توصیفی میں صفت اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ جو آپ اسم کے 4 پہلو پڑھ چکے ہیں اس میں آپ نے وسعت پڑھا تھا، وسعت، عدد، جنس اور اعراب، یہ چاروں بھی آپ کے استعمال ہوں گے جی۔ آپ نے ابھی ان کو جو ریوائز بھی ہو جائیں گے آپ کے، اور یہ چاروں استعمال ہوں گے، آپ کو مزید ان کی سمجھ آئے گی۔ تو وسعت کے اعتبار سے پہلے یعنی موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی۔ انگلش اور انگریزی میں تو ایک ہی ہے نا، گڈ، گڈ لگا دیا بوائے کے ساتھ، گڈ لگا دیا لڑکی کے ساتھ بھی، گرل کے ساتھ بھی، تو سب کے۔ لیکن عربی میں یہ ہوگا کہ صفت جو ہے وہ جو اسم جس کی صفت بیان کر رہے ہیں اس کے 4 جو پہلو ہوتے ہیں اسم کے ہم نے پڑھے تھے کہ وہ اسم جو ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، جنس جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اور اعراب کی حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے یا حالت جر ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو دے کر اس کے مطابق صفت جو ہے اس کی لگائی جائے گی۔ یعنی اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوتی ہے، موصوف اگر نکرہ ہو تو صفت بھی نکرہ ہوتی ہے۔ تو وسعت کے حساب سے معرفہ اور نکرہ یہ ہمیں دیکھنے ہیں۔ آگے موصوف اگر واحد، مثنیٰ یا جمع ہو تو صفت بھی بالترتیب واحد، مثنیٰ یا جمع استعمال ہوتی ہے۔ موصوف اگر مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، اور موصوف اگر مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث۔ اعراب کے لحاظ سے موصوف جس اعرابی حالت میں سے ہوگا، یعنی رفع، نصب اور جر میں سے صفت بھی اسی اعرابی حالت میں ہوتی ہے۔ اس میں دیکھ لیں آگے، جیسے نیک لڑکا۔ اب نیک لڑکا، نیک کی عربی ہے صالحن اور لڑکے کی ہے ولدن۔ نیک لڑکا اور نیک لڑکی جو ہے آگے، نیک لڑکی کی ہے بنتن، اور نیک لڑکی مؤنث ہے کیونکہ تو صالحہ، صالحن ہے، اس کو ہا لگا دیں اور گولتا لگا دیں تو مؤنث صفت بن جائے گی صالحاتن۔ ٹھیک ہوگا۔ لڑکے اور لڑکی کی آپ کو عربی آتی ہے ولدن، لڑکا، اور بنتن جو ہے وہ آپ کی لڑکی ہوگی نکرہ میں۔ اب نیک لڑکا ہے کیونکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ترجمہ آپ کا جب ترجمے میں ہوگا اردو میں تو ہم کیا کریں گے، نکرہ بنائیں گے، اس میں نکرہ رکھیں گے، ایک یا کوئی، کیونکہ اس میں نیک لڑکا ہے، ایک بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں لکھا ہوا، تو ہم کیا کریں، نکرہ نہیں بنائیں گے بلکہ اس کو ہم معرفہ کریں گے۔ والدن ہوتا ہے نکرہ، اس کا معرفہ کیا ہوگا، ال لگا کے الوالدو، دن ختم ہو جائے گا کیونکہ ال اور تنوین گٹھی نہیں آ سکتی، تو الوالدو، الوالدو۔ اب ولدن جو ہے کیا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، تو یہ حقیقی آپ نے پڑھے تھے، حقیقی مؤنث جس کے مقابلے میں حقیقی مؤنث یا مذکر موجود ہو وہ حقیقی مؤنث یا مذکر کہلاتا ہے۔ تو اب یہ مذکر ہے، ایک مذکر ہے،
تو اس کے آگے بھی ہم یہ صفت لگائیں گے، وہ بھی مذکر لگائیں گے، ولدن صالحن، پہلے یہ دیکھ لیں پھر ہم دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اعرابی حالت کون سی ہے اس کی، ولدن ہے، تو اس کی اعرابی حالت بھی آئے گی صالحن، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آگے ہم نے دیکھا کہ یہ مذکر ہے تو مذکر صالحن آئی۔ پھر اس کے بعد وسعت کے اعتبار سے کیونکہ الف لام لگا رہے ہیں، معرفہ بنا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی الف لام لگانا ہے، تو یہ بھی معرفہ ہوگا الصالح۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ جمع ہے، ولدن کیا ہوتا ہے جی، یہ واحد ہوتا ہے، ولدانی یہ آپ کا مثنیٰ ہوتا ہے، اور الاولاد جمع ہوتا ہے، تو ان میں سے نہیں ہے تو یہ واحد ہے، تو صالحن آگے اس کی صالحانی اور صالحون جمع ہے، صالحانی مثنیٰ ہے، تو ہم کیونکہ واحد ہے تو اس کو بھی ہم واحد ہی لگائیں گے، الولد الصالح الصالح، ال اس کے ساتھ بھی لگایا، اس کے ساتھ بھی لگایا، یہ مذکر ہے، صفت ہی مذکر ہے، آپ کا رفع ہے تو یہ بھی رفع ہے، یہ آپ کا واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، اور رفع دونوں آئیں۔ اب آگے دیکھیں، البنت صالحۃ، بنتو آپ کو 100% پتہ ہے کہ یہ آپ کا مؤنث ہے، تو صالحن کی مؤنث کیا ہوگی، صالحۃن، صالحۃن، کیونکہ اس میں بھی اردو میں ترجمہ ایک نہیں ہے تو الف لام لگائیں گے، معرفہ بنائیں گے، کیوں ایک جب وہ آئے گا ایک نیک لڑکی تو اس میں یا کوئی نیک لڑکی تو اس کا ترجمہ ہوگا بنتن صالحۃن، لیکن اب ایک نہیں ہے اردو میں، یہاں پہ لکھا ہوا نیک لڑکی سے لکھا ہوا، تو یہ معرفہ بنانا ہے آپ نے، تو یہ معرفہ، یہ بھی معرفہ، بنتن صالحۃن، ال لگا دیا، البنت الصالحۃ، یہ کیا ہے جی، واحد ہے، بنتو واحد ہے، بنتانی مثنیٰ ہے، تو بناتن آپ کا جمع ہوگا، تو صالحتانی صالحاتن تو جمع تھی، لیکن ہم نے یہ کیوں واحد ہے تو یہ واحد ہی لگایا، مؤنث ہے تو مؤنث لگایا، یہ الف لام ہے، وسعت کے اعتبار سے آپ نے دیکھا یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، وسعت کے اعتبار بھی چیک کر لیا ہم نے، اس کو جنس کے اعتبار سے بھی چیک کر لیا، واحد جمع عدد کے اعتبار سے بھی چیک کر لیا، اور اس کے بعد اعرابی حالت رفع ہے تو یہ بھی رفع ہے، تو چاروں پہلوں سے ہم نے صالحات جو صفت ہے اس کو اس کے مطابق کر دیا۔ آگے دو نیک لڑکے کی جی، اس کا کیا ہے، الولدانی، دو نیک لڑکے ہو گیا تو ولدن ہوتا ہے ایک، یعنی واحد ہوتا ہے، اور ولدانی مثنیٰ دو نیک لڑکے، ولدانی آیا تو صالحون ہوتا ہے، صالحانی، صالحون کیا ہو جائے گا، صالحانی، الف لام ہم نے دیکھا معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ آپ کا مثنیٰ ہے، یہ بھی مثنیٰ، یہ آپ کا مذکر ہے تو یہ بھی آپ کا مذکر، اور یہ آپ کا، اور رفع اعراب کے لحاظ سے یہ رفع ہے تو یہ بھی رفع، یہ رفع ہے، الولدینی ہوتا ہے نصب، الولدینی ہوتا ہے جر، تو کیونکہ الولدانی کیا ہے رفع، صالحینی ہوتا ہے نصب اور جر، یہ آپ کا رفع ہے تو یہ بھی رفع میں آئے گی۔ آگے دو نیک لڑکیاں، بنتن بنتانی، مثنیٰ کیا ہوگا، دو کا، دو لڑکیوں کے عربی کیا ہوگی، بنتانی، تو الف لام لگائیں گے کیونکہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جی، اس کو ہم نے معرفہ رکھنا ہے، تو معرفہ کے الف لام اس کے ساتھ بھی لگا دیا، وسعت کے اعتبار سے ہم نے کیا کر دیا، الف لام اور الف لام معرفہ دونوں معرفہ رکھیں گے۔ صالحون ہوتا ہے صالحتن، صالحتن کی مثنیٰ بنائیں، صالحتن، تا زبر لگائیں گے، الف نون کا اضافہ کریں، آنی کی ساؤنڈ آتی ہے مثنیٰ میں، تو بنتن کیا تھا، بنتانی، ولدو ولدانی، آنی کی ساؤنڈ آ رہی، دیکھیں دو کے لیے آنی کی ساؤنڈ ہے، البنتانی، بنتن بنتانی، تو الف لام البنتانی، آگے جو ہے صالحون ہے، صالحتن، صالحتانی، آنی کی ساؤنڈ تو اس کے مطابق ہوگی، تو یہ آپ کا کیا ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ بھی رفع ہے، یہ آپ کا مثنیٰ ہے، یہ بھی مثنیٰ ہے، یہ معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے،
اور اعرابی حالت بتا دی اور مثنیٰ بتا دیا، اور یہ مؤنث ہے اور یہ مؤنث ہے. یہ تا ہے نا، تو یہ مؤنث ہے، بنتانی، کیونکہ اس کی مؤنث جو مثنیٰ میں ہے بن، تو ان کی وہ بنتانی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے جی جمع آ گئی جی. نیک لڑکے جمع آ گیا، تو یہ جمع مکسر ہے. ولدن، ولدانی، الاولاد. تو یہ دیکھیں جمع آیا ہے، تو صالحون کی جمع کیا ہے؟ مثنیٰ صالحانی آنی، اور جمع کی جو آواز آئے گی جمع سالم میں اونا کی ساؤنڈ. صالحون، صالحانی، صالحون، اونا. یہ دیکھیں جمع واحد مثنیٰ اور یہ جمع صالحون. مثنیٰ میں آنی، الصالحانی، آنی کی ساؤنڈ ہے. صالحون اونا کی ساؤنڈ ہے کیونکہ جمع سالم ہے. اور یہ ولدان، ولدن، ولدانی، الاولاد، یہ جمع مکسر ہے کیونکہ ولدون نہیں ہوگا، الاولاد. تو یہ یاد رکھنا آپ نے، جمع مکسر جو آئیں گے کچھ مکسر آئیں گے کچھ سالم ہوں گے. تو یہ ہم نے بنا دیے جی. اس میں رفع ہے، جمع رفع ہے، یعنی آپ دیکھ لیں پہلے یہ الف لام کے ساتھ ہے، یہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، تو وسعت کے اعتبار سے ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ دیکھ لیں جنس کے اعتبار سے مذکر ہے اور یہ بھی مذکر ہے. پھر آگے دیکھ لیں آپ عدد کے اعتبار سے جمع ہے، تو یہ بھی جمع ہے. اعرابی حالت کیا ہے؟ رفع ہے، تو یہ بھی رفع ہے. البنت، البنات، البنات. تو الف لام لگایا ہم نے، بناتن، تو بنتن، بنتانی، بناتن. ٹھیک ہے. تو البنات، تو یہ کیا ہو گیا؟ مؤنث. الف لام لگایا وسط کے اعتبار سے آپ کا معرفہ ہے. الصالحات، صالحات، صالحتانی اور صالحاتن. آتن کی ساؤنڈ آتی ہے، تون تو اس لیے ختم ہوا، الف لام لگایا ہم نے. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ البنات صالحات. تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ آتو کی ساؤنڈ ادھر بھی ہے، آتن کی ساؤنڈ اس میں بھی ہے. تو وسط کے اعتبار سے پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ معرفہ ہیں دونوں، یہ بھی اور یہ بھی. پھر یہ مؤنث ہے، یہ مؤنث کیا ہے؟ مؤنث. پھر یہ کیا ہے جی؟ مذکر یا مؤنث، یہ بھی ہو گیا. پھر واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں یہ جمع ہے اور یہ بھی جمع مؤنث ہے. پھر رفع، یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے، کیونکہ اس کی جو حالت وہ نصب ہوگی، وہ یہ حالت یہ رفع میں، فی الحال یہ دونوں رفع میں. آتن اس کی جو نہیں، آتن، صالحاتن، وہ اس کی نصب اور جر ہوں گی. صالحات رفع ہے، پیش ہے تو رفع ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے. مرکب توصیفی میں موصوف اگر غیر عاقل، مرکب توصیفی میں اگر تو موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. یہ مرکب توصیفی موصوف جس کی صفت بیان کی جا رہی، اگر غیر عاقل یعنی انسان ہے، وہ تو شعور رکھتا ہے، عقل ہے، عقل والا ہے، غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے، لیکن جمع مؤنث اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. تو کیا ہوا؟ مرکب توصیف موصوف اگر موصوف، تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مکسر بھی آ سکتی ہے. دیکھ لیں ابوابن، یہ کیا ہے جی؟ ہم نے کیا کہا ہے؟ غیر عاقل کی جمع. بابن، بابانی، ابوابن کیا ہے؟ جمع مقصر ہے، اور اس کی صفت ہم نے کیا لگائی؟ مفتوحتن. یہ کیا ہے؟ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی. جمع ہم نے اس کی نہیں لگائی. ہاں حالانکہ یہاں جمع ہونی تو جمع چاہیے تھی، یہ جمع یہ بھی جمع ہو، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت عام طور پر واحد مؤنث استعمال ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں. صحفن یہ بھی جمع مقصر ہے، تو اس کی مطہرتن یہ واحد مؤنث آئی. ایامن غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے جی. یومن، ایاماتن یہ بھی آپ کی واحد مؤنث آئی. ایامن معدوداتن، آتن یہ جمع بھی آ گئی ہے. یعنی ہم نے یہ کہا تھا کہ لیکن جمع مؤنث اور جمع مقصر بھی آ سکتی ہے. تو کیا ہوا؟ ایام معدوداتن، تو یہ کیا آئی؟ جمع مؤنث آ گئی. یہ واحد مؤنث آئی،
یہ کیا ہے؟ غیر عقل ہے. ایامن، ایام غیر عقل ہے، تو یہاں واحد مؤنث بھی آ گئی، واحد جمع بھی آ گئی. ہم نے اوپر آپ کو بتا دی یہاں پہ. اشہرن، اشہرن مہینے. معلومات، دیکھیں یہ بھی غیر عقل ہے تو یہ جمع آ گئی، جمع مؤنث آ گئی. بقرات سمان، بقرات، بقرات سمان. تو یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح. تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اس کی صرف واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں ایسی مثالیں ملیں گی آپ کو، اس لیے یہ پہلے بتا دیا گیا ہے. ہمارے استاد صاحب نے اچھی کتاب لکھی ہے، عامر سہیل صاحب نے، یہ بتا دیا ہے اس میں کہ یہ ایسے ایسے ہو سکتا ہے. جب یہ سیکھتے جائیں گے آپ کو بعد میں یہ ریوائز ہو جائیں گی، جب استعمال ہوں گی تو آپ کی ریویژن ہو جائے گی اس میں.